بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا 15واں دن ہے۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے میں اچھا شہری ہوں۔ تو صفحہ نمبر 23 کھولیں، ٹھیک ہے بچوں؟ غور سے سنیں اور ہر لفظ پر انگلی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ انگلی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب ادھر دیکھو، یہاں لکھا ہے میں اچھا شہری ہوں، یہ سبق کا نام ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب آگے پڑھائی کی طرف دیکھیں اور غور سے سنیں اور لفظ پر انگلی رکھیں۔ میں اسامہ ہوں، میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں، میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھو بچوں، اب یہاں پہ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے اسامہ، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ کیسے ذمہ دار بچہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ اب دیکھو یہاں پہ، خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں، اپنے کام خود کرتا ہوں، رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے، روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ اب دیکھ لیا بچوں، یعنی اسامہ جو ہے وہ ان باتوں پہ ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہے۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ کہ وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، اپنے کام خود کرتا ہے، رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے، گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ اپنے کانوں، دانتوں، آنکھوں بلکہ پورے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے، روز نہاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کے وضو سے اس کے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے، اور کیا کرتا ہے؟ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا بچوں یہاں تک؟ اچھا ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، یہاں مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے، اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب یہاں تک بچوں دیکھو، یہاں پہ اسامہ کیا کہتا ہے؟ کہ میں سخت محنت کرتا ہوں۔ محنت کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اچھے نتیجے کے ساتھ اگلے جماعت میں وہ جا سکے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ روز کا پڑھایا گیا سبق جو ہے وہ دہرا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ کہ میں اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد
کہ تمام لوگوں کے کام آ سکے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میں چھوٹا ہوں، میں جو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ لوگوں کو خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں، کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں، جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یعنی اسامہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو وہ خبریں پڑھ کر سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پہ کچھ لکھا ہو اور کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ ان کو پڑھ کے بتا دیتا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ اگر محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، یعنی پانی نہ آ رہی ہو یا بجلی نہ آ رہی ہو یا صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو محلے کے بڑے ہیں وہ اس کو دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ اور کیا کرتا ہے، تمام بڑوں کی عزت کرتا ہے، ادب و تمیز سے بات کرتا ہے۔ وہ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول کے تمام ملازم، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا بچوں؟ اچھا، اب آگے دیکھو، میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ راستے میں پڑی رکاوٹیں، مثلاً کانٹے و پتھر، ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ جمعات میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ اچھا بچوں، اسامہ کیا کرتا ہے؟ اسامہ کہتا ہے کہ میں محلے، گھر، اسکول کے تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں ہوں یا کھیل کا سامان ہو۔ وہ اور کیا کرتا ہے، وہ ماحول کو بھی صاف کرتا ہے، یعنی اس کو گندا نہیں کرتا۔ لیکن اگر راستے میں کوئی چیز جیسے کانٹے دار چیز ہو یا پتھر وغیرہ ہو تو اسے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں پڑھا ہے کہ اسی طرح راستے میں کوئی رکاوٹ والی چیز ہٹا دینے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، تو یہ وہ سب کام کرتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، اب آگے دیکھو، جمعات کے قوانین: اجازت لے کر کام کیجیے، باری کا انتظار کیجیے، دوسروں کا خیال رکھیے، کام وقت پر مکمل کیجیے۔ یعنی اسامہ نے جمعات کے لیے کچھ قوانین لکھے ہیں اور پھر وہ اپنی جمعات میں اس کو لگا لیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اجازت لے کے کام کرنا چاہیے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور کام کو وقت پر مکمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آگے دیکھو، ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ اب یہاں پہ دیکھو بچوں، شہری کا کیا مطلب ہے؟ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہری کہتے ہیں۔
شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا؟ یعنی انسان جہاں پہ رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، وہاں اس کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان چیزوں کا خیال اس لیے رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کا فرض بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو، اور آخری بات یہ ہے کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اب آخر میں اسامہ کیا کہتا ہے کہ مجھے جتنی بھی نعمتیں حاصل ہیں، چاہے ہوا ہو، پانی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی قدرتی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اساتذہ اور والدین، یعنی ہر ایک نعمت کا شکر میں ادا کرتا ہوں، کبھی میں شکر ادا کرنا نہیں بولتا، کیونکہ انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگوں نے بھی اسامہ کی طرح اچھا شہری بننا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ اس سبق کی پڑھائی کریں، ٹھیک ہے؟ سبق کی پڑھائی کریں، غور سے سنیں اور ہر ایک لفظ پہ انگلی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کے گھر کا کام ہے کہ اس سبق کی پڑھائی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔